حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ قصور شریف کے سجادہ نشین ہمارے مخدوم و محترم خانوادہ رسالت کے گل سرسبز حضرت پیر سید حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، حضور شاہ جی کا خیر مقدم ہے۔ سجادہ نشین درگاہ حضرت سید علی حیدر شاہ صاحب فیصل آباد، حضرت پیر طارق ولی صاحب دامت روز تشریف لائے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے بہت دیرینہ محب حضرت پیر توصیف النبی مجددی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، قبلہ آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ ان تمام کریم شخصیات کا خیر مقدم کرنے کے بعد گفتگو کے لیے مقالہ پیش کرنے کے لیے ہمارے مخدوم و محترم سجادہ نشین آستانہ عالیہ فرید پور شریف حضرت پیر احمد جمال چشتی دامت برکاتہم العالیہ کے فرزند گرامی، ان کے نور نظر حضرت صاحبزادہ حسن فرید جمال چشتی صاحب زید شرفہ، آپ سے ملتجی ہوں تشریف لائیے اور آج کے اس تعزیتی ریفرنس میں حضرت خواجہ صاحب کی یادوں سے معمور مقالہ پیش کرنے کی سعادت پائیے۔ حضرت صاحبزادہ حسن فرید جمال چشتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اس خالق حقیقی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، دلوں کو اپنے نور سے زندگی بخشتا ہے اور اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے زمانوں کو نور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ کروڑوں درود و سلام سرور کائنات نبی رحمت حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، جن کو رحمت للعالمین کہہ کر مخاطب فرمایا گیا، جن کے فیض محبت سے دلوں کو ایمان کی حرارت نصیب ہوئی اور جن کے نقش قدم پر چل کر اولیاء کاملین نے روحانیت کی محفلیں آباد کی۔ معزز مشائخ اعظام، جید علماء ذی احتشام، معزز مہمانان گرامی اور قابل احترام پیر بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب اس بابرکت محفل میں ایک ایسی عظیم روحانی ہستی کی یاد میں جمع ہیں جن کی زندگی علم، محبت اور نسبت چشتیہ کی خوشبو سے معطر تھی۔ یہ تعزیتی ریفرنس سالار چشت حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی نور اللہ مرکزہ کی یاد میں منعقد ہو رہا ہے، جن کی ذات اہل دل کے لیے چراغ راہ اور طالبان حق کے لیے مرکز فیض تھی۔ معزز سامعین، سلسلہ چشتیہ کی تاریخ میں بعض ہستیاں ایسی جلوہ گر ہوئی ہیں جو محض ایک نام نہیں رکھتی بلکہ عہد بن جاتی ہیں، اور آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، سالار چشت، عالم باعمل، صاحب بصیرت، سفیر محبت، شیخ طریقت، پیر طریقت، رہبر شریعت، داعی اخوت، مخزن اسرار معرفت، مربی سالکان، حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی برگزیدہ نفوس میں سے تھے۔ محترم مشائخ اعظام و علماء کرام، آپ کی شخصیت علم و عرفان کا بحر بے کراں تھی، مگر اس بحر کی سب سے حسین لہر محبت تھی، ایسی محبت جو دلوں کو جوڑتی تھی اور ٹوٹے ہوئوں کو سمیٹتی تھی۔ آپ کا وجود سراپا الفت، نگاہ میں شفقت، انداز میں وہ اپنائیت کہ ملنے والا خود کو بیگانہ نہ سمجھتا تھا، اور آپ سے ملاقات صرف ملاقات نہ ہوتی تھی بلکہ روح سے تعارف ہو جاتا تھا۔ معزز حاضرین محفل، ہم نے کتابوں میں جن اولیاء کاملین کے تذکرے پڑھے تھے،
آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ یہ سب اوصاف ہمارے سامنے زندہ ہو گئے ہیں۔ اپنے جد امجد عبد النبی المختار حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کو آپ نے نہ صرف سنبھالا بلکہ اسے زمانے کی دھڑکن بنا دیا۔ روایت کی خوشبو بھی تھی اور وقت کی ضرورت کا شعور بھی تھا، اور یہی آپ کی عظمت تھی۔ حضرات گرامی، آپ کا حال جو اکثر مقامات پر آپ خود فرمایا کرتے تھے، میر تقی میر کا شعر، دور بیٹھا غبار میر ان سے، دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ اتنی عظیم شان کے باوجود کیا عاجزی تھی، کیا انکسار تھا۔ آپ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل بزرگی جھکنے میں ہے، اصل بزرگی محبت بانٹنے میں ہے۔ معزز سامعین، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم المرتبت شخصیت کو، نورانی روحانی شخصیت کو الفاظ کے محدود حصار میں مقید کرنا سمندر کو ایک کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر آپ کے حال کی خوب ترجمانی کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اور آخر میں اس فارسی کے دعائیہ شعر سے اجازت چاہوں گا۔ الہی تا بغد خورشید و ماہی، الہی تا بغد خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں راہ روشن آئی۔ آمین۔